ہم بیان کر رہے تھے کہ یہاں پر انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی تھی کہ جہاں فطری طور پر عقل و جذبات کی ایک شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جذبات عقل پر غالب آ جاتے ہیں، اور قرآن نے اسی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ زلیخا نے مکمل ارادہ کر لیا تھا، مکمل یعنی مصمم ارادہ تھا اس کا، اس لیے کہ اس کے سامنے ظاہری طور پر کوئی معنی نہیں، جو معنی ہو سکتا تھا اس نے وہ ختم کر دیا، اپنی طرف سے اس کا مکمل ارادہ تھا۔ لیکن حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے، یعنی اس مقام پر چونکہ ظاہری طور پر اس سے بچنے کا کوئی ہیلہ نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک معنی تھا، اور وہ سب سے بڑا معنی تھا، اور وہ تھا برہان رب، جس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں کہ یعنی ان کے اندر وہ تہذیب نفس، وہ تقوی، وہ ایمان کی بلندی، اگر مختصراً بیان کروں تو وہ ان کے اندر مقام عصمت جو تھا، اس کی وجہ سے وہ اس سے بچ گئے۔ اور اسی کی میں ایک حدیث سے تائید کرنا چاہوں گا، حدیث سے اس کا مزید جو ہے نا اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، تو امام نے فرمایا یقیناً معصوم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ اس آیات میں تو کہا ہے کہ زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ برہان رب کو نہ دیکھتے، تو اس کا مطلب ہے کیا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک باریک سا فرق ہے، اور وہی سب سے بڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا، زلیخا نے مکمل ارادہ کر لیا تھا اور اس کے سامنے کوئی معنی نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیتے اگر وہ برہان رب کو نہ دیکھتے، امام نے فرمایا وہ ارادہ کر لیتے اگر وہ معصوم نہ ہوتے، اس لیے کہ یہ جو عصمت کا مقام ہے، عصمت کے مقام میں وہ گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرتے، چونکہ اس کا عصمت کی جو تعریف بیان کی جاتی ہیں مختلف، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو معصوم ہوتے ہیں وہ گناہ کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ حقیقت میں ایک چیز گندگی کو دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی اسے نہیں کھائے گا، اس لیے کہ وہ اس کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح معصوم گناہ کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے امام نے فرمایا کہ چونکہ وہ معصوم تھے اس لیے انہوں نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ حسن کی آزمائش ہوئی اور وہ زلیخا کی چال کا شکار ہوئے، لیکن اپنی عصمت، ایمان اور تقوی کی بلندی کی وجہ سے وہ اس سے بچ گئے۔